میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی جو قیمت لگائی ہے وہ دل کے بننے پر، اور انسان کی جو قیمت گھٹتی ہے وہ دل کے بگڑنے پر۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جس چیز پر ہماری قیمت بنتی ہے، جس چیز سے ہماری ویلو بڑھتی ہے، اس کے بنانے میں ہم لوگ محنت زیادہ کریں، اور جس چیز کے بنانے سے ویلو اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتی ہے، قیمت نہیں بڑھتی ہے، اس کے پیچھے اپنی انرجی ختم نہیں کرنی چاہیے، اور اس کے چلتے اپنی جان کو، مال کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ مومن کے دل کی قیمت کیا ہے؟ جیسا کہ ابھی خطبے میں نے تفسیر مظہری کے حوالے سے ایک حدیث پڑھی کہ اللہ تعالیٰ، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لا یسعنی ارضی ولا سمائی، کہ آسمان کتنا بڑا ہے، زمین کتنی بڑی ہے، آج تک کوئی انسان پورے آسمان کو اور پوری زمین کو ناپ نہیں سکا کہ آسمان اور زمین کی لمبائی کتنی لمبی چوڑی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میری زمین اور مجھ کو میرا آسمان برداشت نہیں کر سکتا، میں آسمان کے اندر اٹ نہیں سکتا ہوں، زمین کے اندر اٹ نہیں سکتا ہوں، لیکن میں انسان کا جو دل بنایا ہوں، جو مشکل سے آدھا کلو کا ہوگا یا 3 پاؤ کا ہوگا، وہ دل اتنی قیمتی ہے۔ وَلَكِنْ يَسَعُنِي قَلْبُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، کہ جس مومن کا دل بن جائے تو مومن کے دل کے اندر میں رہتا ہوں، یعنی مومن کے یہ چھوٹا سا دل جو بائیں طرف ہے، آج اس ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے بھی زیادہ وسیع اور لمبی چوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے اندر نہیں رہ سکتے ہیں۔ آسمان اور زمین کو طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے عرش بن سکے، لیکن مومن کا ہر مومن، چاہے غریب ہو، مالدار ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، مرد ہو، عورت ہو، جس درجے کا بھی مومن ہو، اگر مسلمان اپنے دل کو صحیح کر لے اور مسلمان اپنے دل سے غیر اللہ کو نکال دے، اللہ کی عظمت اور بڑائی اپنے دل کے اندر داخل کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مسلمانوں کے دل کے اندر سما سکتا ہوں۔ یہ ہے مسلمان کے دل کی قیمت، یہ ہے مسلمان کے دل کی اہمیت۔ اور دل جو ہے، یہ جس کا جو آپ بارہا یہ حدیث سنتے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا بن جائے تو انسان سے جتنے عمل نکلتے ہیں وہ سارے نکلنے والے اعمال اچھے ہو جائیں گے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر نعوذ باللہ وہی دل بگڑ جائے، خراب ہو جائے، تو پھر انسان سے نکلنے والے جو اعمال ہیں وہ سارے کے سارے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ صحابہ کے دور میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت عمر فاروق کے دور میں دنیا جنت کا نمونہ تھا، کہ جس طرح جنت کے بارے میں حافظ شیرازی نے کہا ہے کہ جنت آجا کہ آزار نباشت کسیرا باپسے کار نباشت، کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں پر کسی کو کسی سے تکلیف نہیں پہنچے گی، اور جہاں پر کسی کو کسی سے کوئی کام نہیں رہے گا۔ یعنی آج انسان کا جو وقت برباد ہے، انسان ٹینشن میں ہے، انسان کا جو سارا
کام کا نظام بگڑ جاتا ہے، ہر آدمی وعدہ کرتا ہے پیسہ دوں گا، وقت پر پیسہ نہ دینا، وقت پر تنخواہ نہ دینا، کسی کے مال کو ہڑپ کر جانا، یہ سارے دنیا کے اندر جو لگا ہوا ہے، جنت ان تمام گندگیوں سے پاک ہے۔ اور بلکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ناپاک دل والا انسان جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ جب ہم لوگ جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالی ہم لوگوں کے دل کو پاک کریں گے۔ کہ ابھی جو بھائی بھائی سے حسد کرتا ہے کہ اس کی بلڈنگ بن گئی، میری بلڈنگ نہیں ہے، یہاں تک کہ بھائی بھائی کا رشتہ کاٹتا ہے کہ اس کی بیٹی کے یہ لڑکا اچھا مل رہا ہے، رشتہ کاٹ دو، یہ سب جو گندگی کی وجہ سے جو اعمال نکل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے تطہیر قلوب کریں گے، یعنی دل سے یہ ساری کی ساری گندگی کو نکال کر کے اللہ تعالیٰ بعد میں جنت میں داخل کریں گے۔ اس لیے جنت میں نہ تکلیف ہوگی، نہ غم ہوگا، نہ ٹینشن ہوگا، نہ دھوکہ ہوگا۔ لا يسمعون فيها لغوا الا قيلا سلاما سلاما، وہاں کوئی شور ہنگامہ نہیں ہوگا، صرف سلامتی سلامتی، تو دل وہاں پر صحیح سالم ہوگا۔ اور آج جو دنیا جہنم زار بن چکی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کے دل بگڑ چکا ہے۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق کا دور کہ صنعا یمن سے ایک عورت زیور سے لدی ہوئی اکیلے چلتی ہے یمن سے اور مکہ مکرمہ پہنچتی ہے، کوئی چھیڑخانی تو درکنار، اس کا سونا لوٹنا تو درکنار، کوئی آدمی اس کی طرف گندی نگاہ سے بھی نہیں دیکھتا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ جو جنت کا نمونہ تھا، یہ انسانوں کا دل بنا ہوا تھا کہ جب انسانوں کا دل بنتا ہے تو یہ دنیا کے سارے نکلنے والے اعمال جو اعضاء اور جسم سے ہیں وہ اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو دل جو ہے مثل بادشاہ کے ہے، سلطان کے، اور اعضاء اور جوارے مثل لشکر کے ہیں کہ جس طریقے سے سپہ سالار اور جو رکشا منتری ہوتا ہے، اس کے اشارے پر سارے کے سارے فوج چلتے ہیں۔ اگر وہ اچھائی کا حکم دیتا ہے تو فوج اچھائی کرتی ہے، اور برائی کا حکم دیتا ہے تو نعوذ باللہ وہ برے اعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دل جو ہے یہ بادشاہ ہے، اور دل کے علاوہ جتنے 359 اعضاء ہیں وہ سب کے سب، یہ دل کے اندر جتنے اعضاء ہیں وہ سب کے سب دل کے غلام ہیں، قلب کے غلام ہیں۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ دل کو بنانے کی محنت کرے، اور یاد رکھیے کہ دل ایک کیفیت پر نہیں باقی رہتی ہے۔ یہ اگر ہم سوچیں کہ دل کے اندر ہمیشہ اچھے حالات آئیں تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ما سمی الانسان الا لانسہ وما القلب الا انہ یتقلب، کہ انسان کو انسان جو کہا جاتا ہے انسیت کی وجہ سے، ہم لوگوں کو جو انسان کہا جاتا ہے، انسا یانسو کے معنی آتے ہیں انسیت رکھنا، محبت رکھنا۔ آدمی جب ایک جگہ رہتا ہے تو محبت اور دلوں کے اندر جوڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب جدائی ہوتی ہے، انسان کی جب موت ہوتی ہے تو موت کے اوپر انسان روتا ہے، اسی انسیت کی وجہ سے۔ تو انسان کو انسان جو کہا جاتا ہے انسیت اور محبت کی وجہ سے۔ اگر وہ انسان سے محبت نہ کرے، درندگی کرے، تو وہ انسان ہے ہی نہیں بلکہ درندہ ہے۔ انسان کے ڈکشنری معنی کے عادی ہی ہے محبت کرنا۔ اگر وہ انسان سے محبت نہ کرے، انسان کرسی کے لالچ میں اپنے فوج کو قربان کر دے، وہ انسان کہنے کے لائق ہے ہی نہیں ہے، وہ درندہ اور جانور سے بھی زیادہ گزرا ہوا۔ وَمَا الْقَلْبُ إِلَّا أَنَّهُ يَتَقَلَّبُ، اور قلب کے معنی آتے ہیں بدلنے کے۔ دل کو دل اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ بدلتے رہتا ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ یہ دھوکہ میں نہ رہیں کہ دل خود بخود
نیک کام کا حکم دیتا، کبھی نیکی کا حکم دیتا ہے، کبھی برائی، دل کے اندر برے خیالات بھی آتے ہیں. اسی لیے تو قلب کو، دل کو قلب کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ الٹتے پلٹتے رہتا ہے، بدلتے رہتا ہے. اور یہ آج کے دور میں نہیں، حتیٰ کہ حضور کے صحبت میں جو صحابہ رہتے تھے، حضرت حنظلہ فرمانے لگے کہ نافقہ حنظلہ، کہ اے اللہ کے نبی، حنظلہ تو منافق ہو گیا. میں آپ کے صحبت میں رہتا ہوں تو جنت، جہنم، آخرت، نیک عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور جب بال بچوں کے پاس جاتا ہوں تو وہ بات نہیں رہتی ہے. تو اللہ کے رسول فرمائے کہ حنظلہ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے. اگر یہی کیفیت جو میرے پاس رہتی ہے ہمیشہ تمہاری وہی کیفیت رہے تو فرشتے تیرے بستر پر مصافحہ کرنے لگیں گے. ایسا نہیں ہوگا، کبھی کبھی ہوگا. اس لیے دھوکہ میں ہم لوگ نہ رہیں کہ دل جو ہے، نفس جو ہے وہ ہمیں اچھے کام کا حکم کرے گا. نفس کی خواہش ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کی جو اصل جڑ ہے وہ برائی کی طرف لے جانا. تو دل ہمیشہ بدلتے رہتا ہے. اگر یہ دل کو آدمی سنبھال لیا تو اس کے پورے جسم بالکل سنبھلا ہوا رہے گا، اور اگر نعوذ باللہ دل کو نہیں سنبھال پایا تو پورے جسم کو بھی سنبھالنا بڑا مشکل ہے. اس لیے دل کو سنبھالیے ہم لوگ، اور دل کو بنانے کی محنت کیجیے. اور تمام انبیاء اسی بات کے اوپر محنت کرتے تھے کہ آدمی کا دل بن جائے. ورنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ قرضہ تھا، اور اللہ کے رسول فرمائے کہ تم بلال، یہ بلال کے پاس اتنے صرف دولت تھی کہ ان کے بغل میں پوری دولت آ جاتی، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قیمت لگے گی وہ دل کے بننے کی بنیاد پر. تو ہم لوگ غافل ہو گئے، ہم لوگ دل کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. قرآن نے بھی کہا فَلَا تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، کہ اے نبی، اگرچہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، بخاری کے اندر یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی جو ہے پتلی تھی، درخت کے اوپر چڑھے پنڈلی نظر آئی تو جسم ہلکا ہونے کی وجہ سے بعض صحابی ہنس دیے. اللہ کے رسول کو معلوم ہوا تو فرمائے کہ تم لوگ ان کے اوپر ہنستے ہو، یہ قیامت کے دن بڑے وزندار ہوں گے. اور غیر ایمان والے جن کا دل بگڑا ہوا ہے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اس لیے ہم لوگوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے دل کے بنانے کے اوپر ہم لوگ محنت کریں. اگر یہ دل بن گیا تو نکلنے والے سارے اعمال بن جائیں گے. اور یہ دھوکہ میں ہم لوگ جو رہتے ہیں کہ بزرگان دین بھی کیا محنت کرتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہنستے ہیں، بال بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، کیا فرق ہے ہم میں اور ان میں. چنانچہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت خواجہ مجذوب حسن رحمت اللہ علیہ، اگرچہ یہ انگلش پڑھے ہوئے تھے لیکن حضرت تھانوی کی صحبت کی وجہ سے وضع خطا کے اعتبار سے لگتے تھے کہ بڑے مولانا ہیں. یہ عام کے موسم میں بڑے بڑے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے بڑے خلفاء، حضرت مفتی شفیع صاحب اور بھی دیگر مفتی مہدی حسن صاحب رحمت اللہ علیہ وغیرہ بزرگوں کی مجلس تھی. حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ آم کاٹ کر کے لوگوں کو کھلا رہے تھے اور ہنسی مذاق کا دور تھا، خوب ہنس رہے تھے، ہنسا رہے تھے. 1 گھنٹہ تقریباً ہنسنے اور ہنسانے کا دور جب چلا تو سب کو فرمائے کہ مفتی شفیع صاحب، فلاں صاحب، آپ لوگ جو اتنا دیر ہنسے، کیا آپ لوگوں کا دل اللہ کی طرف متوجہ تھا اتنا دیر؟ اب سب سکتے میں پڑ گئے کہ جواب دے تو دے کیا. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ الحمدللہ، اگرچہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا تھا اور پورا مجمع میں ہنسی اور مذاق کا ماحول تھا، لیکن الحمدللہ اس ہنسنے کے باوجود میرا دل 1 سیکنڈ بھی اللہ کے یاد سے غافل نہیں تھا. یہی ہے دل بکا و دل بیار.
کہ پورا جسم ہمارا دنیا کے کام میں لگا ہو لیکن دل اللہ کے یاد میں ہو، یہ اسی وقت یہ صفت پیدا ہو سکتی ہے جب ہمارا دل بن جائے۔ اور جب دل بن جاتا ہے انسان کا تو یاد رکھیے کہ وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے، اور نعوذ باللہ جب دل بگڑتا ہے تو وہ جانور اور سور اور کتے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کی یہ جانور سے بھی زیادہ گھٹیا ہے۔ کوئی شیر بھی جب حملہ کرتا ہے، ایک انسان کو مارا، دن بھر کے خوراک مل گئی تو دوسرے انسان کو پیٹ بھرنے کی حالت میں نہیں مارتا ہے، لیکن جو یہ رپورٹ ہے کہ کرسی کے بھوکے لوگ اپنے سینا کو، اپنے فوج کو، جو فوج سرحد پر لڑتی ہے، اپنی جان دے کر کے ملک کی حفاظت کرتی ہے، کرسی حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ اس دور کے اندر لوگ کرسی حاصل کرنے کے چلتے دشمن کو کیا اپنے رکشا کرنے والے اور اپنے حفاظت کرنے والے فوج کے ساتھ بھی لوگ غداری کرتے۔ اتنی گھٹیا حرکت یہ دل کے خراب اور دل کے یہ نہایت کمینگی کی وجہ سے یہ ساری حرکت ہو گئی ہے۔ دنیا کے حالات جو دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، دلوں کے خراب ہونے کی وجہ سے پورے نکلنے والے اعمال خراب ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا بالکل خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم لوگ غیروں کی طرح نہ سمجھیں۔ کیا ہے، اگر ہم بھی یہی سوچے کہ ہم پیدا ہوئے، پڑھے لکھے، کمائیں گے، کھائیں گے، بڈھا ہوں گے، مر جائیں گے، اور وہ بھی یہی سوچے تو ہم میں اور ان میں فرق کیا ہوا؟ ہمیں تو یہ فوراً ہر وقت دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم 24 گھنٹہ امتحان حال میں اللہ کے سامنے بیٹھے امتحان لکھ رہے ہیں۔ کبھی صبر کا پرچہ ہے، شکر کا پرچہ ہے، بیوی بچوں کا پرچہ ہے، عبادت کا پرچہ ہے، کمانے کا پرچہ ہے، یہ سارے کے سارے جتنے پیپر ہیں اللہ کے سامنے امتحان لکھ رہے ہیں۔ ہمیں غفلت کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ دل کے اوپر جو حالات طاری ہوتے ہیں وہ 6 طرح کے حالات دل کے اوپر آتے ہیں، کہ جس طرح اس جسم یہ انسانی بدن کے اوپر کبھی زندگی اور موت آتی ہے، کبھی ہم لوگ زندہ ہیں، نعوذ باللہ وقت پورا ہو جائے گا تو ہم لوگ مریں گے، تو یہ زندگی اور موت جس طریقے سے، تو موت اور زندگی کے حالات جس طرح جسم انسانی پر پیش آتا ہے اسی طرح قلب انسانی انسان کے دل کے اوپر بھی پیش آتا ہے۔ جس طرح بدن انسانی پر صحت اور بیماری کے حالات آتے ہیں اسی طریقے سے انسانی دل پر صحت اور بیماری کے حالات بھی آتے ہیں۔ جس طریقے سے بدن انسانی پر غفلت اور بیداری کے حالات آتے ہیں اسی طریقے سے قلب انسانی پر انسان کے دل کے اوپر غفلت اور بیداری کے حالات آتے ہیں۔ اب اس کی نشانی، اس کی پہچان کیا ہے؟ ذرا بات کو توجہ سے سنیے کہ دل کس انسان کا مردہ ہے، کس کا زندہ ہے، کس کا دل تندرست ہے، کس کا دل بیمار ہے، کس کا دل بیدار ہے اور کس کا دل غافل ہے۔ ہر آدمی اپنے دل کے بارے میں تھرمامیٹر لگا کر کے غور کرے، جو میں علامت اور پہچان بتلا رہا ہوں۔ دل کی موت یہ ہے کہ کفر اختیار کرنا، ہدایت سے دور ہو جانا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنا، اللہ کے رسول کی رسالت، آخرت کا انکار کرنا، یہ دل کی موت ہے، بلکہ یہ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اور جانور سے بھی زیادہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ لوگ جانور کی طرح ہیں بلکہ جانور سے بھی زیادہ یہ لوگ گھٹیا ہیں۔ ایک کتا کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، کتا کھانا خراب ہو جائے، کھانا خراب ہونے پر کتا کو ہم لوگ دیتے ہیں
کتا ہمارے گھر کے بغیر کہے ہوئے رکھوالا کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، لیکن انسان یہ اتنا بڑا جسم، کھانا پینا، پورے دنیا کا نظام ان کے خدمت میں لگا دیا، لیکن یہ انسان ہو کر کے اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کرتا ہے، تو کفر کا ہونا، ضلالت اور گمراہی کا ہونا، شرک کا ہونا، یہ دل کی موت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ دل کی موت، بلکہ قرآن نے جو کہا وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ بلکہ ان کے دل اندھے ہیں، جو ان کے دلوں کے اندر، جو ان کے سینے کے اندر دل ہے، وہ دل اندھا ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے کہ دل کا اندھا پن یہ انسان کو جہنم میں لے جائے گا، اور آنکھ کا اندھا پن یہ انسان کو جنت میں لے جائے گا۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے اذا ابتلیت بحبیبتیہ ثم صبر اوسطہ منہم الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اگر کسی انسان کے آنکھ کو اللہ تعالی روشنی لے لے، اور آنکھ کی روشنی لینے کے بعد وہ آدمی صبر کر لے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے بدلے میں جنت دوں گا۔ اس لیے اگر نعوذ باللہ آنکھ بیماری ہو جائے، علاج کرائیے، لیکن علاج کرانے کے باوجود اگر آپ کی روشنی نہ آئے تو غم مت کیجیے، زیادہ پڑھیے مت، کلپیے مت، اللہ سے ناراض مت ہوئیے، زیادہ پریشان اور حیران نہ ہوئیے۔ یہ بخاری کی روایت ہے کہ جس آدمی کے میں آنکھ لے لوں اور وہ اس پر صبر کرے، شرط ہے ثم صبر، کہ صبر کرے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، اللہ کے فیصلے پر دل سے خوش رہے، تو ایسے آدمی کو میں جنت دیتا ہوں۔ تو آنکھ کے اندھا پن یہ تو انسان کو جنت میں لے جائے گا، لیکن دل کا اندھا پن یہ انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ تو اب یہ ہر آدمی ہم غور کریں کہ الحمدللہ ہم مسلمانوں کا دل تو خیر زندہ ہے، الحمدللہ کفر سے، شرک سے، اللہ کی بغاوت اور نافرمانی سے، ان سب سے پاک ہے۔ یہ دلیل ہے کہ ہمارا دل زندہ ہے، ہمارے دل کے اوپر موت نہیں آئی ہے۔ لیکن جس طریقے سے زندہ انسان کے اوپر بیماری کے حالات آتے ہیں اور صحت کی حالات آتے ہیں، اب دوسرے مرحلے میں ہمیں پہچاننا ہے کہ ہمارا دل بیمار ہے یا تندرست ہے۔ اگر ہمارا دل تندرست ہے تب تو ہم کامیاب ہیں، جس کو قرآن نے کہا، خطبے میں نے آیت پڑھی، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن جو مال، اولاد، بڑی بڑی بلڈنگ، تجارت کے سامان اور دنیا کا ریل ٹیل لے کر کے آئے، ان کو ایک ذرہ بھی نفع نہیں پہنچے گا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں جو اپنا پاک، صاف، تندرست، طاقتور دل لے کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو، ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ اب ہمارا دل دوسرے مرحلے میں جو پہچانے کہ ہمارا دل تندرست ہے یا دل بیمار ہے، اس کے پہچاننے کی علامت کیا ہے، تھرمامیٹر کیا ہے، اس کو بھی سمجھیں۔ اگر ہمارے عقائد صحیح ہیں، ایمان لانے کے باوجود کہ اللہ کی وحدانیت حق ہے، اللہ کی رسول کی سنت سے محبت ہو، بدعت سے بچتے ہوں، اسلام کے احکام ہمیں اچھے لگتے ہوں، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارا دل تندرست ہے۔ جس طرح ایک آدمی جب بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے مرغ، بریانی، قورمہ کچھ بھی پیش کیجیے، اس کی زبان جب خراب ہوتی ہے تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان کا دل بگڑتا ہے، نعوذ باللہ باللہ کرے، کیا ملا گیری کرتا ہے، سنت سنت بولتا ہے، کیا ہوگا نعوذ باللہ سنت سے؟ اگرچہ یہ جملہ، یہ بات علماء کے نزدیک اس طریقے سے جملہ بولنا کیا سنت سنت کرتا ہے، بلکہ مسئلہ ہے کہ سنت پر عمل نہ کرے ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر سنت کو حقیر سمجھے، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ایمان سے نکل جائے گا وہ شخص۔ اب ہم لوگ اپنے دل کا جائزہ لیں کہ اعمال صالحہ پر عقائد ہمارے اچھے ہیں یا نہیں ہے۔
اللہ کے رسول کی سنت سے محبت ہے یا نہیں ہے, بدعت سے نفرت ہے یا نہیں ہے. کیونکہ مشکات شریف کے اندر باب ایمان کے اندر یہ علامت بیان کی گئی ہے کہ آدمی کو کفر کی طرف لوٹنا اتنا ناگوار گزرتا ہو جیسے آگ میں جلنا, کہ اگر ہماری ہتھیلی میں آگ رکھ دی جائے تو اس کو ہم لوگ ناپسند کرتے ہیں, اسی طریقے سے کفر کی طرف لوٹنا ہمیں ناپسند ہو. اب نعوذ باللہ بعض لوگ مسلمان ہو کر کے اسلام کے احکام کو گھٹیا سمجھتے ہیں, اسلام کے احکام پر اعتراض کرتے ہیں. یہ دل کے بیمار ہونے کی علامت ہے, جو نعوذ باللہ خطرہ ہے کہ دنیا کے اندر کہیں کفر ہی اختیار نہ کرتے. ہم لوگ ٹٹولے کہ جس طریقے سے اچھا کھانا, اچھا کپڑا, اچھی بلڈنگ, اچھی رہائش اور اچھے دنیا کے ساز و سامان یہ ہر آدمی کو مرغوب اور محبوب ہوتا ہے, اسی طریقے سے صبغت اللہ کہ ہم نے اللہ کے رنگ کو قبول کیا ہے. اللہ کے رنگ, اللہ اسلام کے احکام ہمیں اچھے لگتے ہیں یا نہیں لگتے ہیں, ہر انسان یہ اپنا جائزہ لے. اور یاد رکھیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بڑے جو عنوان اور چیپٹر قائم کر کے جو حدیث لکھتے ہیں, انہوں نے تو ایک عنوان قائم کیا باب کفران العشیر, کہ جو عورتیں شوہر کی ناشکری کرتی ہیں, ناشکری کو کفر کے الفاظ سے اللہ کے رسول تعبیر کیے اور فرمائے کفرن دونا کفرن, یعنی یہ اعمال گناہ جو اعمال ہیں, یاد رکھیے کہ یہ گناہ کے اعمال یہ کفر کے شاخیں, اگرچہ انسان گناہ کی وجہ سے کافر تو نہیں ہوتا ہے لیکن یہ کفر کے شاخ ہیں. اور بعض جگہ عنوان قائم کرتے ہیں کہ باب المعاصی من امر الجاہلیہ, کہ گناہ یہ امر جاہلیت یعنی زمانے جاہلیت کی بات ہے. چنانچہ اس کے تحت ایک حدیث لائے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی غلام کو تانا دے دیے نسب پر. اللہ کے رسول حالانکہ صوفی صحابی تھے, غضبناک ہو گئے اور فرمائے یا انکا ان فیکا امر الجاہلیہ, کہ اے ابو ذر اتنا اسلام لانے کے باوجود, عبادت کے باوجود تیرے اندر ابھی تک جاہلیت اور کفر کی بات موجود ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ سب گناہ جو ہیں یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور ہم لوگوں کی نعوذ باللہ جو عادت ہو گئی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بعض لوگ گناہ کو ہلکا سمجھتے ہیں, بعض لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں. چنانچہ ایک بزرگ ہیں, نام یاد نہیں آ رہا ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ اربعۃ بعد الذنب اضر من الذنب, کہ 4 چیز گناہ کے بعد اور زیادہ خطرناک ہے. یعنی جو کہاوت ہے نا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ, کے گناہ کا عذر یہ گناہ سے زیادہ خطرناک ہے. اگر ہم لوگوں کے اندر یہ 4 عادت ہو تو سمجھیے کہ ہم لوگ بڑے ہلاکت دے ایمان کے اعتبار سے جا رہے ہیں. ان میں سے ایک چیز ہے الاستصغار, کہ گناہ کو چھوٹا سمجھنا, کہ نعوذ باللہ بد نظری کر رہے ہیں کہ ارے چھوٹا سا گناہ ہے کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر کہ آپ کے والد بڑے شریف ہیں اور آپ اپنے والد کو, اپنے ماں کو ایک تھپڑ مارے, کہہ رہے ایک تھپڑ تو مار رہے ہیں, اگرچہ دیکھنے میں یہ ایک تھپڑ ہے لیکن والد کے مقام کے سامنے یہ تھپڑ کتنا بڑا جرم ہے. اسی طریقے سے اگرچہ یہ گناہ معمولی ہے لیکن اگر معمولی سمجھ کر کے کرتے ہیں تو جو اللہ خالق کائنات اور جس اللہ کے سامنے پوری کائنات ایک مچھر کے پر اور ایک ذرہ کے برابر حیثیت نہیں رکھتی, اس ہستی کے شان میں یہ معمولی گناہ سمجھ کر کے کرنا, اس کی وجہ سے گناہ کی پاور اور گناہ کا پلس بے انتہا بڑھ جاتا ہے. اس لیے کبھی بھی گناہ کو ہلکا سمجھ کر کے, چھوٹا سمجھ کر کے اگر ہم کرتے ہیں یہ ہماری ہلاکت اور بربادی ہے.
गुनाह हो जाए, ये होता है गुनाह, तो हम क्या है नौज़ बिल्लाह कमजोर हैं, और जैसे कि हालात है गुनाह हो जाना ये कोई ऐब की बात नहीं है, लेकिन गुनाह पर अड़े रहना ये और ज्यादा ऐब की बात है। गुनाह के बाद तौबा करे। अल्लाह ने उसका जहर का तिर्याग दिया है कि अगर गुनाह ये जहर है तो मैं तौबा और इस्तिग़फ़ार, उसका तिर्याग और उसका इलाज देता हूं कि तुम इसको इस्तेमाल करो। दूसरी चीज है अल-इग़्तिराफ़, के बाद लोग समझते हैं कि अरे मैं इतना छुप छुप करके गुनाह करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह हमको लोग बुजुर्ग समझते हैं, हमको लोग मुसाफा करते हैं, हमसे लोग क्या है मिलते हैं, हमसे मसला पूछते हैं, हमारी इज्जत करते हैं, इस गुनाह से कुछ नहीं होगा। ये इग़्तिराफ़ यानी अगर अल्लाह ताला अगर पकड़ नहीं कर रहे हैं तो इससे धोखा अगर हम खा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो याद रखिए कि ये भी हलाकत और बर्बादी अल्लाह ताला ढील दे रहे हैं। सुम्मा इज़ा अख़ज़नाहु बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्सिलून, कि जब अल्लाह ताला अचानक पकड़ते हैं तो इंसान हक्का और बक्का रह जाता है। फिर क्या है जब बड़े बड़े हादसात आते हैं तो उस वक्त इंसान कहता है एक ही बात, बाद लोग अगर गुनाह करते हैं सजा नहीं दे रहे हैं, या तो अल्लाह ताला उस पर रहम कर रहे हैं कि सुधर जाओ, सुधरने का मौका मिल रहा है, वरना अगर अल्लाह ताला एक ही बार उसको पकड़ करते हैं तो आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में वो कैसे जलील हो जाता है। तो एक तो इस्तिग़फ़ार यानी गुनाह को छोटा समझना, दूसरा इग़्तिरार यानी गुनाह करके धोखा खाना कि हमें कुछ नहीं होगा, ये भी बड़ा खतरा है। तीसरा अल-इस्तिबशार यानी गुनाह करके खुश होना, कह रहे देखा फला आदमी की मैंने पगड़ी उछाल दी, फला आदमी को मैंने ओहदे से हटा दिया, मैंने ऐसा चाल चला कि उसको जलील कर दिया, मैंने ऐसी राजनीतिक चली कि उसको बिल्कुल मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, मैंने ऐसा उसके खिलाफ कार्रवाई किया कि पूरे मुआशरे के अंदर उसका मुंह काला हो गया। अगर ये गुनाह करके खुश होता हो तो ये भी उसके हलाकत के लिए काफी है। या बाद लोग अरे मैं तो रोजाना 2 बोतल शराब पीता हूँ, नौज़ बिल्लाह मैं इतनी लड़कियों से ज़िनाकारी किया हूँ, नौज़ बिल्लाह 26 जनवरी के अंदर, ये 1 जनवरी में 1 जनवरी के अंदर इतना आरामकारी में मैंने पैसा खर्च किया, या ये भी कि मैंने अपनी लड़की के शादी में इतना खाना बर्बाद करवाया, ऐसा इतना का डीजे मंगवाया, ये किया। अगर इस गुनाह करके खुश होता हो तो ये भी उसकी हलाकत और बर्बादी के लिए काफी है। चौथी चीज है अल-इसराफ, ये गुनाह हो जाए, मिसाल के तौर पर नौज़ बिल्लाह हाथ कट गया, हाथ जल गया, तो फौरन ऑपरेशन करवा लीजिए। लेकिन अगर कोई आदमी कहे कि डॉक्टर है आंख खोल लो इलाज कर देगा, डॉक्टर है जिस्म काट लो इलाज कर लेगा, पूरी दुनिया उसको बेवकूफ कहेगी कि इलाज उस वक्त किया जाता है जबकि धोखे और गलती से जिस्म के अंदर नुकसान हो जाए, और ये कहना कि जानबूझ करके हम कर रहे हैं ताकि इलाज हो जाए, सारी दुनिया उसको बेवकूफ कहेगी। इसी तरीके से गुनाह पर अड़े रहना ये भी दलील है शैतान के औलादों। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह तौबा की बात जब शुरू करते हैं तो लिखते हैं कि जो इंसान तौबा करता है अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम की रविश पर चलता है और वो कामयाब है, और जो इंसान गुनाह पर अड़े रहता है वो अपना दुश्मन शैतान की रविश पर चलता है और वो बर्बाद और जलील है। तो ये हम लोग क्या है गुनाह को हल्का ये ना समझे, गुनाह करके खुश ना हो, गुनाह को पाबंदी से ना करे, बल्कि क्या है ये तौबा करने और गुनाह को छोड़ने की मुकम्मल कोशिश करें। इसी तरीके से अपने दिल को बनाने के लिए अल्लाह को हमेशा याद करें, अल्लाह का जिक्र करें, और इसी तरीके से इस्तिग़फ़ार भी करते रहें और औलिया अल्लाह की सोहबत में जाया करें। हमें अपने अच्छी तरीके से तजुर्बा अल्हम्दुलिल्लाह के बुजुर्गों की सोहबत में रहने की वजह से
دل بن جاتا ہے. بخاری کی روایت ہے ہم لا یشقی جلیسہم کہ اولیاء اللہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا ہے. اس لیے ذکر کا بھی اہتمام کریں. یہ روایت ہے کہ الشیطان حابس علی قلب ابن آدم کہ شیطان جو ہے انسان کے دل پر بیٹھا رہتا ہے. فَإِذَا ذَكَرَ خَنَسَ جب ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے. وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ اور جب ذکر سے غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. یہ گناہ کر، یہ گناہ کر، یہ کر، یہ کر، یہ فلم دیکھ، یہ موبائل دیکھ، یہ دیکھ لے. تھوڑا سا یہ جو ہم 5 منٹ موبائل کھولتے ہیں اور 2 گھنٹہ، اور نوجوان نسل جو راتوں بھر موبائل دیکھتی ہے، یہ اسی شیطان کی غفلت کی وجہ سے یہ سب کے سب ہم اغوا ہو جاتے. اس لیے اپنے دل کو یہ سنبھال. تو اب تک کے بیان ہوا یہ دل کی موت اور زندگی کے اور دل کے صحیح تندرست اور بیمار ہونے کے کہ اگر یہ گناہ کے دلدل میں ہم پھنسے ہیں اور برے اعمال اچھے لگتے ہیں، یہ دلیل ہے. قرآن نے خود کہا فی قلوبہم مرض کہ ان کے دل کے اندر مرض ہے. یعنی گناہ کو، کفر کو، نفاق کو اللہ تعالیٰ نے مرض بتلایا کہ ان کا دل بیمار ہے، اور جن کا دل بالکل نیک اعمال کی طرف متوجہ ہوتا ہے ان کا دل تندرست ہے. اور دل کے بیدار اور غافل ہونے کی علامت یہ ہے کہ اگر دل اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہوتا ہو، جیسا کہ قرآن نے کہا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً کہ انسان کا دل نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے. یعنی جس طرح ہم لوگوں کو اچھا کھانا، اچھا کپڑا پہننا، دنیا کے آرائش اور کروڑوں روپیہ ملے، جس طریقے سے ان سب چیزوں کے ملنے سے دل میں مزہ اور لطف ملتا ہے، اسی طریقے سے انسان کا دل جب مطمئن ہو جاتا ہے ان کو اللہ کے یاد سے اطمینان لگتا ہے کہ جس طرح کھینی کھانے والا بغیر کھینی کے مچھلی کی طرح تڑپتا ہے اگر کھینی نہ ملے، اسی طریقے سے جب انسان کا دل عادی ہو جاتا ہے تو عبادت نہ کرے تو اس کا دل تڑپتا. چنانچہ آپ لوگوں کی برکت سے واقعہ یاد آ گیا تو بیان کر دیتا ہوں. حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے زمانے تو بس وغیرہ ہوتا نہیں تھا، بیل گاڑی سے لوگ سفر کرتے تھے. تہجد کے وقت میں وہ سفر کر رہے تھے تو ایک طرف تو معاملہ ہے جیسا کہ استقامت کے بیان میں نے بیان کیا کہ بعض لوگ عبادت کرتے ہیں معاملات میں بڑی ڈھیلے ہوتے ہیں. اگر مولانا سوچے کہ اگر ہم بیل گاڑی رکوا کر کے تہجد پڑھیں تو معاملات خراب ہوگا، اس کا نقصان ہوگا، اور اگر ہم نہیں پڑھتے ہیں تو میرے عبادت چھوٹ جائے گی. تو بیل گاڑی والے کو کہے کہ دیکھو ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے، تم اپنے رفتار سے گاڑی کو چلاتے رہنا. چنانچہ حضرت 2 رکعت تہجد پڑھتے اور دوڑ کر کے پھر بیل گاڑی کو پکڑ لیتے، پھر سوار ہو جاتے، پھر اترتے، پھر 2 رکعت پڑھ لیے، 4 رکعت. یعنی ایک طرف معاملات بھی خراب نہیں ہوا کہ اس کا نقصان ہو جائے، اور دوسرے طرف عبادت بھی فوت نہیں ہوئی. یعنی تہجد پڑھنے کے لیے ان کا دل بے چین تھا، تو یہ دل کے بیدار ہونے کی علامت ہے. اور اگر ہم لوگ نعوذ باللہ کبھی سو جاتے ہیں تو یہ دل پر غفلت کی علامت ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کریں تو غفلت دور ہو جائے گی. اسی طریقے سے توبہ استغفار کریں، اس سے بھی غفلت دور ہوگی. اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھا کریں، اس سے بھی غفلت دور ہوگی. چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نقطے کی بات لکھتے ہیں کہ جس طرح زمین ناپاک ہو جائے تو ناپاک زمین کرنے کے 2 طریقے. ایک یہ کہ اس کے اوپر پیپ سے پانی مار کر کے اس کو دور کر دیا جائے، اس سے پاک ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے زکات الارض یبسھا کہ زمین کی پاکی سوکھ جانا ہے. چنانچہ وہ امام بخاری نے اس مسئلے کے لیے حدیث لائی کہ
مسجد نبی میں تو پہلے یہ سب کچھ تھا نہیں، زمین میں لوگ نماز پڑھتے تھے، کتا پیشاب کر دیتا تھا، اور یہ اسی زمین پر بغیر جائے نماز کی غربت کی وجہ سے پڑھتے تھے، تو چونکہ زمین سوکھنے کی وجہ سے پاک ہو جاتا ہے، تو جس طرح زمین دھونے سے پاک ہو جاتا ہے اسی طرح سوکھنے سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسئلہ یاد رکھیے کہ شیطان آپ کو بتائے گا کہ سفر میں ہے، یہاں گندگی ہے تو کیسے نماز پڑھیں۔ مسئلہ یاد رکھیے، اگر نیچے پیشاب کیا ہوا ہے اور آپ اوپر جائے نماز بچھا لیے، تو جائے نماز بچھانے کے بعد اب جگہ وہ زمین نیچے والی نہیں رہتی ہے بلکہ اوپر والی رہتی ہے، اس لیے اگرچہ نیچے ناپاکی ہو اور اوپر جانماز پاک ہو، بشرطے کہ وہ ناپاکی گیلی اتنی نہ ہو کہ جانماز میں لگ جائے، تو آپ نماز پڑھیں تو بالکل نماز ہو جائے گی۔ نماز کی جو شرط ہے زمین اور جگہ کا پاک ہونا، وہ شرط پائی جاتی ہے۔ اسی لیے اگر نعوذ باللہ بچے نے چادر میں پیشاب کر دیا اور آپ اوپر سے جانماز بچھا کر کے نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی۔ اوپر والا جانماز پاک ہونا چاہیے، اگرچہ اس کے نیچے ناپاک ہو، اس سے بھی نماز ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ مالا بدھا منہو سے لے کر کے شامی تک ان تمام کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ تو حضرت شاہ ولی یہ حدیث کے حوالے سے زکوٰۃ الارض یبسها، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کا حاصل یہ ہے کہ جس طریقے سے دل اگر غافل ہو، ایک یہ کہ اللہ کا ذکر اتنا کثرت سے کریں کہ دل غافل اللہ کے یاد سے آباد ہو جائے اور نیکی کی سپیڈ دل کے اندر بڑھ جائے، ایک تو اللہ کا ذکر ہے۔ دوسرا یہ کہ جس طریقے سے ناپاک زمین سورج کی گرمی سے سوکھ جانے کی وجہ سے زمین پاک ہو جاتی ہے، اسی طرح جو شخص اپنے دل کو اللہ کے ولی کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنا دل اللہ کے والوں کی صحبت میں رکھتا ہے، ان کے نظر کرم سے اور ان کی نظر ولایت سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کی جو خباثت ہوتی ہے، شیطان کی مردودیت جو ہوتی ہے، شیطان کے جو جراثیم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس صحبت شیخ کی برکت سے مثل سورج کے اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، نیکی کے راستے پر چلنا ہے، ایک یہ کہ استغفار کثرت سے کریں، ہم لوگ سچے دل سے توبہ کریں اور ذکر کی پابندی کریں اور گناہ کے اسباب سے دوری اختیار کریں۔ شریعت کے دیکھیے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت ہو۔ نہار کہ زنا کی جو قربت ہے، بدنظری کرنا، پہلے ہی نمبر پہ اللہ نے بریک لگا دیا۔ حدیث میں ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المغیبات، کہ جن عورتوں کے شوہر باہر پردیش میں رہتے ہوں اور جو عورتیں اکیلی رہتی ہوں، ایسی عورتوں کے پاس غیر محارم لوگ نہ جائیں۔ تو اللہ کے رسول نے، قرآن نے، حدیث نے، شریعت نے گناہ کے اسباب ہی پر بریک لگا دیا۔